یہ ہفتہ ماہ ذیقعدہ کا اختتام اور ماہ ذی الحجہ کی ابتدا، اس میں سے ایک مناسبت شہادت امام محمد تقی علیہ السلام کی نسبت سے آپ کی خدمت میں تسلیت عرض کرتا ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ امام محمد تقی علیہ السلام دو جہتوں سے مظلوم ہیں۔ ایک جہت مظلومیت کی ہے کہ اپنے زمانے میں جو ان کے اوپر ظلم و ستم ہوا اور ان کے ساتھ ان کے اوپر جو مصائب کے پہاڑ ان کے اوپر ڈھائے گئے، تو یہ خود ایک مصیبت تھی۔ دوسرا یہ کہ یہ ان ائمہ میں سے ہیں کہ جن کا ذکر بہت کم کیا جاتا ہے، بہت ہی مختصر سا ان احباب کے حوالے سے ان کے بارے میں گفتگو کی جاتی ہے، جبکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تمام ائمہ علیہ السلام انہوں نے اپنے اپنے زمانے میں اس وقت کی جو ٹاکرے باطل قوتیں تھیں، نہ صرف یہ اس سے ٹکرائے، انہوں نے نہ صرف یہ کہ ان کی سازشوں کو ناکام کیا، بلکہ ہمیشہ اسلام کی سربلندی اور مکتب اہل بیت کی کامیابی کے لیے، حتیٰ کہ جب جان کا نذرانہ بھی پیش کرنے کی ضرورت ہوئی تو انہوں نے اپنی جان خدا کی راہ میں قربان کر دی تاکہ یہ مکتب اہل بیت اور دین اسلام زندہ رہ سکے۔ ایسے میں ہماری بھی کوشش ہونی چاہیے کہ ان ائمہ اطہار علیہ السلام کے نہ صرف نام کو زندہ رکھیں، نہ صرف یہ کہ ان کی سیرت سے آشنا ہو، بلکہ ان کی تعلیمات سے بھی آشنائی حاصل کریں۔ واقعاً یہ تمام کے تمام ائمہ ہمارے لیے سفینہ نجات ہے، نجات کا رستہ ہے۔ اگر ہم ان کی سیرت کو سمجھیں، ان کی تعلیمات کو پڑھیں، تو یقیناً اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی ہمارے لیے مہیا ہوگی۔ آج میری خواہش ہے کہ امام محمد تقی علیہ السلام کی اللہم صلی علی محمد وآل محمد کی چند ایک تعلیمات کے سے متعلق آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ امام کا ایک قول ہے، امام فرماتے ہیں کہ المومن یحتاج الی ثلاث خصال، مومن کو 3 خصوصیتوں کی ضرورت ہوتی ہے، 3 چیزوں کا محتاج ہے، 3 خصلتوں کا محتاج ہے۔ فرمایا توفیق من اللہ، پہلی صفت، پہلی خصوصیت جو مومن کی جس کو ضرورت ہوتی ہے، اللہ کی توفیق، خدا کی جانب سے توفیق کا عطا ہونا۔ پھر فرمایا وواعظ من نفسہ، اپنے نفس میں، اپنی ذات میں ایک نصیحت کرنے والا واعظ، ایک وعظ کرنے والا، اس کی ضرورت ہے۔ اور تیسرا وقبول ممن ینصح، اور نصیحت کو قبول کرنے، یعنی اپنی ذات میں نصیحت کو قبول کرنا۔ کوئی اگر نصیحت کرے تو انسان اس کو قبول کرے، مومن اس کو قبول کرے۔ یہ 3 خصلتیں ہیں، 3 خصوصیات ہیں کہ جو انسان کو، ایک مومن کو جن کی ضرورت ہے۔ اب یہ کہنے کو تو ایک چھوٹا سا جملہ ہے، لیکن اس کے اندر معارف کا ایک سمندر چھپا ہوا ہے۔ آج میں چاہوں گا کہ اس مختصر سے قول کے اوپر جو چند جوانب ہیں وہ آپ کے سامنے ان کو کھولوں۔ اللہ کی توفیق، یہ اللہ کی توفیق، امام علی علیہ السلام یہ نہیں فرماتے کہ انسان کے لیے جو ضرورت ہے وہ، البتہ انکار نہیں ہے، انسان اللہ جناب امام محمد تقی علیہ السلام بہت ساری چیزیں جو انسان کی ضرورت کی ہیں، لیکن خاص طور پر توفیق کا ذکر کرتے ہیں۔ اس فلسفے کو سمجھنا ہے کہ اللہ کی توفیق کیا کرتا ہے۔
توفیق یہ نہیں ہوتی کہ انسان کوئی کام انجام دے اور کہے کہ جی مجھے اللہ کی توفیق ہوئی تو یہ میں نے کام انجام دیا، بلکہ توفیق اس سے بڑھ کر ہے۔ صحیح راستے کو سمجھنا یہ توفیق الہی سے ہوتا ہے، صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنا یہ توفیق الہی سے ہوتا ہے، نیکی کی طرف دل کا مائل ہو جانا، یعنی بعض نیکیاں موجود ہیں لیکن لازمی نہیں کہ انسان ان کی طرف تمایل پیدا کرے، تو یہ نیکی کی طرف مائل ہو جانا یہ خود توفیق ہے۔ حق بات کو، سچ بات کو سن کر قبول کر لینا، اس کے لیے انسان توفیق کا محتاج ہے۔ عبادت میں لذت محسوس ہونا، انسان عبادت انجام دے لیکن بے رخی سے انجام دے، تو یہ توفیق ہے خدا کی کہ انسان جب اپنی عبادت انجام دے رہا ہو تو ساتھ میں اس کو لذت کا احساس ہو۔ بہت سارے لوگ جانتے ہیں، ان کو علم ہے کہ نماز اچھی چیز ہے، بہت سارے لوگوں کو اس بات کا علم ہے، لیکن آیا وہ نماز پڑھتے ہیں؟ معاشرے میں ہمارے کتنے بے نمازی لوگ ہیں، مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، پتہ بھی ہے کہ نماز، ان کے کانوں میں یہ بات گئی بھی ہے، لیکن آیا نماز پڑھتے ہیں؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ توفیق نہیں ہے۔ بہت سے لوگ بہت سی برائیوں کو جانتے ہیں، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، گالی دینا، لیکن کیا ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں رائج نہیں ہیں؟ کیوں رائج ہیں؟ کیونکہ اللہ نے ان سے ان کی توفیق سلب کر لی ہے، توفیق لے لی ہے۔ مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، لیکن توفیق نہیں ہے۔ بس علم کا ہونا کافی نہیں ہے، انسان کو اگر کسی چیز کا علم ہے تو کہے جی میں بڑا صاحب علم ہوں، نہیں، ساتھ میں توفیق ملے گی تو تم بہرہ مند ہو سکو گے، اس علم کو عمل میں تبدیل کر سکو گے۔ جس قرآن کی آیت کے شرف میں نے حاصل کیا، سورہ ہود کی آیت نمبر 88 ارشاد خداوندی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما توفیقی الا باللہ، یعنی جو ہے رسول فرماتے ہیں، معصوم فرماتے ہیں کہ میری توفیق صرف اللہ کی طرف سے ہے، اور جب توفیق اللہ کی طرف سے ہے تو علیہ توکل، تو میں توکل بھی۔ دراصل یہ حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میری توفیق جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور میں اسی پر میرا توکل ہے، وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ یعنی بڑے بڑے انبیاء بھی خدا سے توفیق طلب کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ یہ وہ چیز ہے کہ جو انسان کو ہدایت دیتی ہے، جو انسان کو راہ حق پر رکھتی ہے، جو انسان کی نجات کا باعث بنتی ہے۔ بعض عرفاء کہتے ہیں توفیق سے مراد وہ کام ہے یا وہ بات ہے کہ جس کے ذریعے سے خدا انسان کو، اپنے بندے کو اپنے قریب آنے کی اجازت دے دے، یعنی جس چیز کے توسط سے انسان اللہ کے نزدیک ہوتا ہے، یہ توفیق ہے عرفاء کے نزدیک۔ بعض لوگ سالوں عبادت کرتے ہیں لیکن دل مطمئن نہیں ہوتا، دل خاشع نہیں ہوتا، دل خدا کے آگے بدلتا نہیں ہے۔ توجہ کیجئے گا عزیزان من، ہماری عبادتیں بے شمار ہو لیکن خدا کی طرف میل نہ ہو، خدا کی طرف تمایل نہ ہو، بے رخی ہو، نمازوں میں اضطراب ہو، اطمینان نہ ہو، اور اس کے مقابلے میں بعض ایسے لوگ ہیں کہ تھوڑا سا آنسو بہاتے ہیں اور ان کے دل بدل جاتے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے، وہ توفیق چاہیے آپ کو۔ عبادات بہت اچھا ہے کہ انجام دینی ہے، لیکن اگر اللہ کی توفیق آپ کے شامل حال نہیں ہے تو یہ عبادت شاید آپ کو وہ مقاصد اور اہداف آپ حاصل نہ کر سکیں۔ بس انسان کے لیے اصل سرمایہ اس کی اپنی طاقت نہیں ہے کہ میرے اندر توان ہو، طاقت ہو
اور اس کو میں کہوں، بلکہ اصل جو انسان کی ضرورت ہے وہ توفیق ہے، کہ جو انسان کو، جو انسان کا اصل سرمایہ ہے کہ اس کو خدا کی طرف سے توفیق ملی یا نہیں ملی۔ یہ کیا بیان ہو رہا ہے؟ اسی لیے ہم ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی دعاؤں میں پڑھتے ہیں، کیا فرماتے ہیں دعا؟ اللہم وفقنی، اے اللہ مجھے توفیق عطا فرما، اور پھر اس کے بعد پوری فہرست ہوتی ہے، میں یہ کام کر سکوں، یہ کام کر سکوں۔ اسی طرح معاشرتی لحاظ سے اگر کسی قوم سے توفیق چھن جائے تو وہ سست ہو جاتی ہے قوم، حق واضح ہونے کے باوجود بھی خاموش رہتی ہے۔ اب یہ معاشرے میں دیکھیں کیا صورت ہے، توجہ کیجیے گا عزیزان من، ہم یہ چھوٹے چھوٹے مطالب ہیں، ہم ان مطالب کی طرف توجہ نہیں دیتے، خدا سے ان چیزوں کو چاہتے نہیں ہیں۔ ہماری ساری کی ساری تگ و دوگ اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ اللہ مجھے اچھا گھر دے دے، اللہ مجھے اچھی گاڑی دے دے، اللہ مجھے اچھی نوکری دے دے، اللہ مجھے اولاد دے دے، اللہ میری مشکلات کو آسان کر دے۔ وہ اپنی جگہ پہ، لیکن یہ جو اصل بنیاد ہے توفیق، کہ جو آپ کو نجات دلاتی ہے، جو قوموں کو نجات دلاتی ہے، اس کے لیے بھی دعا کیجئے۔ یہ بھی خدا سے، میں نہیں کہتا کہ وہ چیزیں نہ طلب کریں، لیکن وہ ثانوی حیثیت کی ہیں، اس کے بغیر بھی انسان کا گزارا ہو جاتا ہے۔ کیا اچھا گھر نہ ہو تو انسان کا گزارا نہیں ہو سکے گا؟ کیا اچھی گاڑی نہ ہو تو انسان کا گزارا نہیں ہو سکے گا؟ کیا اچھی نوکری نہ ہو تو انسان کا گزارا نہیں ہو سکے گا؟ یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں جو انسان نے، جو مشکل ہے وہ یہ ہے کہ انسان نے ان چیزوں کو جو اس کی حقیقی ضرورت نہیں تھی ان کو ضرورت بنا لیا، اور جو حقیقی ضرورت ہے اس کی طرف توجہ نہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہمیں حق بات سمجھ آ رہی ہوتی ہے، لیکن ہمارے اندر جرت نہیں ہوتی اس حق بات کے لیے کھڑا ہونا، حق بات کی خاطر قربانی دینا۔ نیکی، اب جب انسان سے توفیق چھن جاتی ہے تو نیکی مشکل لگنے لگتی ہے اور گناہ آسان لگنے لگتے ہیں انسان کو۔ نیکی کرتے ہوئے اس کو مشکل کا احساس ہوتا ہے۔ بعض اوقات انسان اپنے آپ کو کمفرٹ زون میں لے جاتا ہے، بس آرام، سکون۔ میرے پڑوسی کے گھر آگ لگی ہے، ابھی تو میرا گھر بچا ہوا ہے، ابھی میرے پڑوسی کے گھر تک تباہی پہنچ چکی ہے، نہیں ابھی تو میں بچا ہوا ہوں۔ میرا ملک تباہ ہو رہا ہے، میں تو بچا ہوا ہوں نا، کوئی بات نہیں۔ میرے ارد گرد لوگ حق کی آواز بلند کر رہے ہیں، ان کو پکڑا جا رہا ہے، ان کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، کوئی بات نہیں، میرا گھر تو بچا ہوا ہے۔ یہ وہ چیز ہے کہ جو انسان کی توفیق نہ ہونے کی وجہ سے انسان یوں سوچتا ہے، دل تڑپنا چھوڑ دیتا ہے۔ لوگوں کی مشکلات مجھے تکلیف نہیں پہنچاتی، یا اگر لوگوں کی مشکلات مجھے تکلیف پہنچاتی بھی ہیں، لیکن میں کہتا ہوں میں تو آسانی میں ہوں، بس چلنے دو، گزارا ہو رہا ہے۔ جب کسی قوم کو اللہ توفیق عطا کرتا ہے، جب کسی قوم کو توفیق عطا کرتا ہے تو وہ مشکلات میں بھی حرکت کرتی ہے، حق کے لیے قربانی دیتی ہے، چھوٹے چھوٹے وسائل سے بڑے بڑے کام کرتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کربلا میں وسائل تھوڑے تھے، تعداد تھوڑی تھی، مقدار تھوڑی تھی، لیکن توفیق عظیم تھی۔ آج بھی ان لوگوں کا نام باقی ہے۔ جنگ بدر میں، یہ میں پڑھ رہا تھا قرآن میں کہ جنگ حنین اور جنگ بدر میں مقایسہ کیا جا رہا تھا کہ جنگ حنین میں وسائل بہت زیادہ تھے، تو لوگوں کی توجہ کہ بھی ہمارے پاس بڑے وسائل ہیں، اور اس پہ ان کا بھروسہ ہوا، اور جنگ حنین میں ان کو شکست کھانی پڑی۔ لیکن جنگ بدر میں الٹ تھا، ان کے پاس تلواریں بھی نہیں تھی، مشکل سے چند ایک گھوڑے تھے، وہاں 1000 کا لشکر، یہاں 313 افراد، وہ اسلحہ سے لیس، یہ بالکل نہتے، لکڑیاں، تلواریں چند ایک کہتے ہیں کہ 7 9 اتنی تعداد میں تھی، کہاں
کہاں 1000 کا لشکر اور 5-10 تلواریں نہیں تھے، لیکن کیا؟ اللہ کے اوپر بھروسہ تھا، اللہ کے اوپر اعتماد تھا۔ خدا نے توفیق عطا فرمائی، اپنے سے 3 گنا لشکر کو شکست دے ڈالی۔ یہ کیسے ممکن ہوا؟ توفیق سے۔ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بس جو میں نے آپ کے اپنے شروع میں یہ بات ذکر کی کہ بہت ساری انسان، ہمارے امام محمد تقی علیہ السلام، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد، کتنے خوبصورت انداز میں سوچا تھا ہم نے، ایک جملہ فرما دیا کہ مومن کو ضرورت ہے، مومن محتاج ہے، یعنی اصل ضرورت یہ ہے اس کو، اس کی محتاجی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ مومن محتاج ہے کہ اس کو اچھا گھر ملے، اس کو اچھی سواری ملے، نہیں، یہ محتاجی نہیں ہے۔ خوب، پہلا مرحلہ پس امام فرماتے ہیں کہ مومن محتاج ہے، التوفیق من اللہ، اللہ کی طرف سے توفیق ملے۔ دوسرا فرمایا مومن محتاج ہے کہ اس کے اپنے اندر ایک واعظ موجود ہو، اس کے نفس میں، جو اس کو نصیحت کرنے والا ہو۔ کیا مطلب واعظ ہو؟ یعنی ایسی آواز انسان کے اندر جو اسے روک ٹوک کرنے والی ہو، جو اسے کہنے والی ہو بھائی یہ کام غلط کر رہے ہو، نہیں کرو۔ انسان کسی برے رستے کی طرف چلنے لگے تو وہ اس کو روکنے والی ہو، اس کی انسان کو ضرورت ہے۔ امام فرماتے ہیں انسان محتاج ہے۔ ذرا تصور کریں تو کہ انسان اگر کوئی غلطی کرے تو اندر سے فوراً آواز آئے یہ صحیح نہیں ہے، یہ ظلم ہے، یہ تم وقت ضائع ہو رہا ہے تمہارا، خدا ناراض ہوگا۔ جب انسان کے اندر سے یہ آواز اٹھے تو اس کے اندر ایک ملکہ پیدا ہوگا، وہ متقی ہوگا۔ معاشرے میں ایک ہر فرد جب اس کے اندر کا واعظ اس کو برائی سے روکے گا تو معاشرے میں برائیوں کا خاتمہ ہوگا۔ لیکن ہم معاشرے میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ معاشرے میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے لگتا یہ ہے کہ ان بیماریوں کو، ان اخلاقی فسادات، یہ معاشرے میں جھوٹ، یہ دھوکہ، یہ رشوتیں، یہ ظلم و جبر، لگ یہ رہا ہے کہ ہم نے اپنے اندر کے جو واعظ ہے اس کو اپنے ہاتھوں سے اس کا گلا گھونٹ دیا ہے۔ اس لیے ہم معاشرے میں اچھائی کی بجائے برائیوں کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد من لم یجعل لنفسہ واعظا لم تنفعہ موعظۃ الناس، کہ جو جس کے اندر اپنا واعظ موجود نہ ہو، جس کے اندر اپنے اندر نصیحت کرنے والی آواز موجود نہ ہو، اسے لوگوں کی نصیحت بھی کوئی فائدہ نہیں دیتی ہے۔ یعنی اس کو اگر ہم عرفا کی زبان میں کہیں، بیدار ضمیر، ایک اللہ نے انسان کو یہ ایک قدرت عطا کی ہے۔ تو امام جواد، امام محمد تقی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ انسان کو ضرورت ہے، محتاج ہے اپنے اندر ایک بیدار ضمیر کی۔ یہ وہ محتاجی ہے۔ جب انسان مسلسل گناہ کرتا رہتا ہے تو آہستہ آہستہ یہ بیدار ضمیر مردہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ جب انسان اپنے سامنے ظلم ہوتا ہوا دیکھتا ہے اور خاموشی اختیار کرتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کا دل مردہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایک انسان جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولتا چلا جاتا ہے تو پھر اس کا ضمیر مردہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایک انسان جو اللہ تعالیٰ نے اس کے کندھوں پر جو ذمہ داریاں ادا کی ہیں، ان ذمہ داریوں سے فرار کرتا رہتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کا ضمیر مردہ ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ نہیں دیتا، بس اس حصے کا ضمیر مردہ ہو جائے گا۔ خمس نہیں دیتا، اتنے حصے کا ضمیر اس کا مردہ ہو جائے گا۔ جبکہ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمیں مال و دولت کی ضرورت ہے، ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، ہم نے تھوڑا سا پیسہ بچا لیا، یہ وہ پیسہ جو بچا لیا یہ ہماری ضرورت ہے۔ جبکہ امام کہہ رہے نہیں، یہ پیسہ ضرورت نہیں ہے، وہ جو تمہارے اندر آواز تھی جو تمہیں شرمندہ کر رہی تھی،
جو تمہیں متوجہ کر رہی تھی، تمہیں جھنجھوڑ کر کہہ رہی تھی یہ نہ کام کرو، تمہارے اوپر زکوٰۃ اور خمس واجب ہے اس کو ادا کرو، تمہارے گردن پر لوگوں کے حقوق ہیں ان حقوق کو ادا کرو، لیکن تم نے اپنے آپ کو طاقتور بنانے کے لیے، اپنے آپ کو مالدار بنانے کے لیے ان چیزوں سے جو جس دنیا میں رہ جائیں گی، جو تمہیں ضرورت تھی اس دنیا کے لیے بھی اور اس دنیا کے لیے زمین کی آواز، اس کو تم نے دبا دیا۔ انسان پھر گناہ پر اس کی شرمندگی، جب ضمیر مردہ ہوتے ہیں تو گناہ پر شرمندگی ختم ہو جاتی ہے، ظلم پر بے چینی ختم ہو جاتی ہے، وقت کے احساس پر، وقت کے ضیاع کا احساس ختم ہو جاتا ہے، روحانی موت واقع ہو جاتی ہے۔ لیکن جس کا دل زندہ ہو، آئیں آج جا کے تنہائی میں آج خود ٹیسٹ کریں، خود اپنے ڈاکٹر بنیں، خود اپنا معائنہ کریں کہ میرے اندر کون سی، آیا میرا ضمیر زندہ ہے یا مردہ ہو چکا ہے؟ اگر چھوٹی سی بھی غلطی ہو تو تڑپتا ہے، کسی کا حق غصب کر لیا غلطی سے تو چاہتا ہے کہ اس کے حق کو واپس کرے، کوئی کسی کو اذیت پہنچی نہ چاہتے ہوئے چاہے گا کہ اس کو راضی کرے، نہیں چاہتا تھا جھوٹ بول دیا، تڑپتا رہے گا کہ جب تک سچ نہیں بولے گا۔ تنہائی میں بھی خدا کو حاضر جانتا ہے کیونکہ ضمیر زندہ ہے۔ لوگوں سے زیادہ توجہ کیجیے گا، اپنے ضمیر کی آواز سے ڈرتا ہے کیونکہ ضمیر زندہ ہے۔ اس کو اس سے فکر نہیں ہے کہ لوگ مجھے کیا کہہ رہے ہیں، اس کو اس کی فکر ہے کہ میرا ضمیر مجھے کیا کہہ رہا ہے۔ یہ جو مقام ہے یہ تقویٰ کی بنیاد ہے، یہ ضمیر کا زندہ ہونا، یہ وہ مرحلہ ہے کہ جس سے انسان منتقل ہوتا ہے تقویٰ کی طرف۔ حضرت یوسف علیہ السلام جوان تھے، تنہائی تھی، ماحول گناہ کا تھا، لیکن کیونکہ اندر کا واعظ زندہ تھا تو اس لیے قرآن کہتے ہیں معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ یہ انسان کے اندر کے واعظ کی طاقت ہے کہ اس کو ہر چیز مہیا، اس کو برائی سے کھینچ کر نکال لیتا ہے۔ لیکن اگر یہ ضمیر مردہ کر دیا ہم نے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہی ہوگا کہ ہر چیز ہمیں، اچھی چیز، نیکیاں ہمیں مشکل لگنے لگیں گی اور گناہ ہمارے لیے آسان ہو جائیں گے۔ اسی طرح اگر معاشرے کے اندر کے واعظ، یہ علماء جو یہ خطبہ دیتے ہیں، یہ اگر اپنی ذمہ داری کو ادا نہ کریں، ان کی ذمہ داری بھی وعظ کرنا ہے، یہ نہ بتائیں، متوجہ نہ کریں، تو پھر قانون بھی ناکام ہو جائیں گے، آپ کو بیان نہیں ہوگا۔ لوگ معاشرے میں گناہ اس لیے نہیں کریں گے کہ معاشرے میں گناہ بری چیز ہے، صرف اس وجہ سے نہیں کریں گے کہ اگر ان کو ڈر ہوا کہ پکڑے جائیں گے۔ یعنی معیار گناہ کا مکروہ اور کبھی ہونا نہیں رہے گا، بلکہ گناہ نہ کرنے کی وجہ پکڑا جانا ہے۔ اسی لیے آپ مغربی دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ انہوں نے کیمرے فٹ کیے ہوئے ہیں، آپ تھوڑی سی سپیڈ تیز کریں گے گاڑی کی، آپ کا چلان ہو جائے گا۔ آپ کسی جو ہے اسٹور پہ جا رہے ہیں، کہیں پر بھی ہر جگہ انہوں نے کیمرے فٹ کیے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد آپ کہیں کہ جی بہترین اور صالح معاشرہ ہم نے بنا ڈالا ہے۔ نہیں، آپ نے لوگوں کے ضمیر مردہ کر دیے ہیں۔ اصل یہ تھے انسان کے اندر یہ طاقت ہو، اور یہ مکتب اہل بیت، یہ ائمہ علیہ السلام کی تعلیمات ہے کہ جو انسان کو اس طرف متوجہ کرتی ہیں۔ کتنی خوبصورت یہ حدیث ہے، کتنا شروع میں لگ رہا تھا کہ یہ 3 چھوٹے چھوٹے پیغامات ہیں، لیکن اس کے اندر معارف کا سمندر ہے، پوری کی پوری داستانیں اس کے اوپر لکھی جا سکتی ہیں۔ جب لوگوں معاشرے میں اندرونی وعظ ختم ہو جاتا ہے تو لوگوں میں امانت، لوگوں میں اخلاص، لوگوں میں حیا ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن جب ضمیر زندہ ہو تو پھر کیمروں کی ضرورت نہیں رہتی، تنہائی میں بھی لوگ گناہ نہیں کرتے، کوئی نگرانی نہ بھی ہو تب بھی دیانتداری سے اپنی ذمہ داری کو ادا کرتے ہیں۔ بس یاد رکھیے گا کہ اگر میں اصلاح چاہتا ہوں تو اس کو سب سے پہلے مجھے اپنے ضمیر کو بیدار کرنا ہوگا۔ میرا ضمیر بیدار ہوگا
تو میں ان مراحل کی طرف بڑھ سکوں گا۔ بس پہلا مرحلہ امام جواد علیہ السلام فرماتے ہیں، پہلا مرحلہ انسان کو خدا سے توفیق محتاج ہے، خدا سے توفیق طلب کرنے کا۔ دوسرا مرحلہ انسان کے اندر کا باعث موجود ہونا، زندہ ہونا۔ اور تیسری ضرورت، تیسری محتاجی انسان کی نصیحت کو قبول کرنا۔ اب یہ توجہ کیجئے گا، بڑے دقیق نکات ہیں۔ یہاں پر کہا گیا، یہ نہیں کہا گیا کہ نصیحت کو سننا اس کا محتاج ہے انسان، نہیں، کہا کہ نصیحت کو قبول کرنا، یعنی سننے کے بعد قبول کر لینا۔ جب انسان قبول کرتا ہے تو پھر اصلاح کی طرف جاتا ہے، اور اگر قبول نہیں کرے گا تو کبھی بھی اصلاح کی طرف نہیں جائے گا۔ اپنے آپ کو کامل سمجھے گا، اپنے آپ کو سمجھے گا کہ میں ہی صحیح ہوں اور باقی سب غلط ہیں۔ جس کے اندر سے یہ نصیحت قبول کرنے کی طاقت، یہ صلاحیت ختم ہو جائے گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ دوسروں کو نصیحت تو کرے گا لیکن خود نصیحت سننے کے لیے آمادہ اور تیار نہیں ہوگا۔ نصیحت کیوں مشکل ہو جاتی ہے انسان کے لیے؟ اس لیے کہ اس کا نفس چاہتا ہے، اس کا نفس چاہتا ہے کہ اس کے اندر جو خدا نے ایک انا رکھی ہے کہ میں غلط نہ ٹھہرایا جاؤں، میری تعریف ہو۔ اسی لیے جب بھی کسی، توجہ کیجئے گا، میں یہ وہ معیارات ہے کہ جو آج ہم نے جا کر خود اپنا معائنہ کرنا ہے، ہماری زندگی میں کون سی چیز زیادہ پائی جاتی ہے، پھر انشاءاللہ اس کے اوپر کام کرنا ہے۔ ان جو ہمارے اندر یہ بیماریاں ہیں، ہم خود اس کے معالج بن سکتے ہیں۔ میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، آغا پناہیان کی بڑی خوبصورت بات کی انہوں نے کہا کہ ہر انسان کو ایک استاد کی ضرورت ہوتی ہے، ایک رہنما کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ جو رہنما اور استاد ہوتا ہے یہ لازمی نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ ڈھونڈے، تلاش کرے اور پھر اس تک رہنمائی پہنچے، یعنی اس کو تلاش کرے، ڈھونڈے، بلکہ اس کو چلتے پھرتے بھی وہ رہنمائی مل جاتی ہے۔ اگر صاحب عقل ہے، صاحب فکر ہے، صاحب حکمت ہے تو فوراً اس رہنمائی کو لے لیتا ہے، اور اگر نہیں ہے تو رہنمائیاں ملتی رہتی ہیں اور وہ اس کی طرف توجہ نہیں کرتا۔ یہ خدا کا احسان ہے کہ مجھے اور آپ کو کبھی قرآن کے ذریعے سے، ہمیں اہل بیت کی تعلیمات کے ذریعے سے، ان کے اقوال کے ذریعے سے، بیانات کے ذریعے سے یہ ہمیں موقع مل رہا ہے، یہ رہنمائی مل رہی ہے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، رحم اللہ امرأن اہدی الی عیوبی۔ امام علی مقام فرماتے ہیں کہ خدا رحمت کرے اس شخص پر جو میرے عیب مجھے تحفے کے طور پر بتائے۔ امام کیا فرما رہے ہیں؟ میرے اندر اگر عیب ہیں تو مجھے تحفہ دے، وہ مومن بھائی مجھے متوجہ کرے، نہ یہ کہ میری ہاں میں ہاں ملائے، چاپلوسی کرے اور میرے ظلم و ستم پر آنکھیں بند کر لیں۔ ایسا نہیں کرنا۔ عزیزان من، یہ ساری باتیں ائمہ علیہ السلام نے دی تاکہ ہم اپنی اصلاح کریں۔ خدا را میرے پاس اب میں جب یہ بات کر رہا ہوتا ہوں تو یہ معاشرتی مسائل میرے ذہنوں میں آ رہے ہوتے ہیں۔ مجھے ڈر یہ لگتا ہے کہ آغیون برادران عزیز ناراض ہوتے ہیں کہ آپ جو ہے نا ہر بات میں سیاست لے آتے ہیں، لیکن مشکل کیا ہے؟ مشکل یہی ہے کہ اگر سیاست الہی نہ ہو، سیاست شیطانی ہو، تو پھر آپ کی بھی ذمہ داری اور میری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی اصلاح کریں۔ امام فرماتے ہیں کہ خدا رحمت کرے اس شخص پر جو میرے عیب مجھے تحفے کے طور پر بتائے۔ یہ امام علی خود اس کو، اس عظمت کو، اس ضرورت کو، اس محتاجی کو انسان کی، اس کی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ اگر تمہارے عیب بتائے جا رہے ہیں، یہ تمہارے لیے تحفہ ہے، یہ ہدیہ ہے، ناراض نہ ہو جانا، اس کے خلاف باتیں کرنے نہ لگ جانا، اس کے خلاف محاذ کھڑا نہ کر دینا اور معذرت کے ساتھ اس کے خلاف فون کرنا شروع کر دینا۔ عرفا کہتے ہیں کہ جو شخص نصیحت سے بھاگتا ہے
وہ دراصل اپنے نفس کی عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے، نصیحت سے فرار، اپنی نفس کی عبادت۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو حق سے زیادہ اپنی انا عزیز ہوتی ہے۔ مومن وہ ہوتا ہے کہ جو ٹوٹتا تو ہے لیکن سیکھتا ہے، جھکتا تو ہے لیکن اپنے آپ کو بڑھاتا رہتا ہے، آگے بڑھتا رہتا ہے، اپنی غلطی کو ماننے سے عزت محسوس کرتا ہے، غصہ نہیں ہوتا۔ معاشرے میں وہ معاشرے ترقی کر پائیں گے اور وہی معاشرے ترقی کرتے ہیں کہ جہاں پر مثبت تنقید کی اجازت ہو۔ یاد رکھیے گا، جہاں پر اگر آپ کو تنقید کی اجازت نہیں مل رہی، مثبت تنقید کی اجازت نہیں مل رہی، اس کا مطلب ہے کہ یہ معاشرہ ارتقاء کی طرف نہیں جا رہا، تنزلی کی طرف جا رہا ہے۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہی، یہ ہمارے ائمہ کی تعلیمات بیان کر رہی ہیں۔ اگر آپ کے اوپر تنقید پہ پابندی لگا دی جائے تو معاشرے میں برائیاں عام ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جو حکمران طبقہ ہے وہ اپنے آپ کو کامل سمجھنے لگتا ہے، جس کے پاس جتنی طاقت ہوتی ہے اس طاقت کو وہ معیار بنا لیتا ہے اپنے حق پر ہونے کا، جبکہ اصل بات اس کی طاقت کیا تھی کہ اس کے اوپر تنقید کی جائے اور اس تنقید کو وہ قبول کر کے اپنی اصلاح کرے، یہ اس کی حقیقی طاقت ہے۔ لیکن توجہ کیونکہ نہیں ہے اسلامی اور اہل بیت کی تعلیمات کی طرف، اس لیے معاشرے میں ایسے لوگ ہمارے اوپر مسلط بھی ہو جاتے ہیں اور ہم اپنے ضمیر کے مردہ ہونے کی وجہ سے ہم ان کی اصلاح کے لیے قدم اٹھانے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے۔ وہ قومیں زوال کا شکار ہو جاتی ہیں کہ جو اپنے آپ کو کامل سمجھنے لگتے ہیں، جو سننے کو تیار نہیں ہوتے، نصیحت کرنے والے کو سزا دی جاتی ہے، واعظ کو وعظ کرنے سے روک دیا جاتا ہے۔ اب اگر یہ دیکھیں، جو میں نے شروع میں یہ حدیث آپ کے سامنے بیان کی امام کی، کہ اگر تینوں چیزوں کو جمع کیا جائے تو یہ ایک آپس میں ایک دوسرے سے مربوط چیزیں ہیں۔ یہ جو انسان کی شروع میں مقدمتاً میں نے یہ بات کی تھی، کیا کہ انسان سمجھ رہا ہے کہ یہ مال، یہ دولت، یہ اچھی گاڑی، اچھا گھر، میرے پاس حکومت ہونا، طاقت ہونا، یہ انسان کی ضرورت ہے۔ بعض لوگ واقعی یہ تصور کرتے ہیں زمینیں ہونا میری ضرورت ہے، جبکہ امام کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ ضرورت نہیں ہے، تمہاری حقیقی ضرورت نہیں ہے، ان کے بغیر بھی تمہارا گزارا ہو سکتا ہے۔ حقیقی ضرورت کیا ہے؟ خدا کی طرف سے توفیق ہونا، خدا کی طرف سے تمہارے اندر ایک ایسے واعظ کا ہونا جو تمہیں نصیحت کرنے والا ہو، اور تمہارے اندر وہ قابلیت و صلاحیت ہونا کہ تمہیں اگر کوئی نصیحت کرے تو اس کو تم قبول کر لو۔ بس انسان کو اگر توفیق ملے گی تو اس کا ضمیر بیدار ہوگا، اور جب اس کا بیدار ضمیر ہوگا وہ نصیحت کو قبول کرے گا، اور جب وہ نصیحت کو قبول کرے گا تو خدا اس کو اور توفیق دے گا۔ یہ وہ نورانی دائرہ ہے کہ جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ اب یہ میرے اور آپ کے اوپر منحصر ہے کہ ہم ائمہ علیہم السلام کی رہنمائی کو لیں اور اپنی زندگیوں کی اصلاح کریں، یا اپنے ضمیر کو، مردہ ضمیر کو مردہ ہی رہنے دیں، اس کو زندہ نہ ہونے دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم اس دور سے گزر رہے ہیں کہ یہ دور مکتب اہل بیت اور مکتب تشیع بالخصوص اور مکتب اسلام کی سربلندی کا دور ہے۔ ماضی میں ہم نے مکتب اسلام کی سربلندی کے بارے میں سنا تھا، لیکن وہ ماضی کی باتیں تھیں۔ لیکن اب الحمدللہ ہم نے یہ دیکھا کہ ہماری وہ قوم، وہ ملت کہ جو ملت اسلامیہ بھی ہے اور پھر ساتھ میں مکتب اہل بیت کو قبول بھی کرتی ہے، آج اپنے کردار، اپنے اخلاق کے ذریعے سے پوری دنیا کو بتا رہی ہے کہ اگر دنیا میں کوئی طاقتور ترین مذہب اور دین ہے تو مذہب
اور دین اسلام ہے، اور کوئی طاقتور ترین مکتب اگر کوئی ہے تو وہ مکتب اہل بیت ہے۔ اب ایسے میں ہماری اور آپ کی ذمہ داری میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جنہوں نے جنگ کرنی تھی انہوں نے جنگ کے ذریعے سے ثابت کر دیا کہ میدان میں ڈٹ کر کہ ہم جب حسین کے ماننے والے ہیں تو ہم دشمن کو ہم ہر محاذ پر شکست دے سکتے ہیں۔ اب انہوں نے اپنی ذمہ داری ادا کی، اور ان میں سے ہمارے چاہے وہ رہبران ہوں، چاہے وہ عوام ہوں، چاہے بچے ہوں، ایک بڑی تعداد نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے وہ حسینی کردار ادا کر دیا ہے۔ اب میں اور آپ جو پیچھے رہ جانے والے ہیں، اب میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ زینبی کردار ادا کریں۔ زینبی کردار میں گھر میں نہیں بیٹھنا ہوتا، زینبی کردار میں میدان میں نکلنا ہوتا ہے، زینبی کردار میں حق کی بات کو دوسروں تک پہنچانا ہوتا ہے، زینبی کردار میں باطل کے مقابلے میں ڈٹ کر اس کے سامنے حق کی آواز کو بلند کرنا ہوتا ہے۔ عزیزان من، یہ ہماری خوش قسمتی ہے میری اور آپ کے لیے کہ جہاں پر ہمارے مکتب کے دوسرے لوگوں کو، ہمارے مکتب کے جوانوں کو اللہ نے موقع دیا کہ وہ حسینی کردار ادا کر سکیں، تو مجھے اور آپ کو آج کے دور میں زینبی کردار ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور وہ توفیق کیا ہے؟ وہ توفیق یہ ہے کہ ہم اپنے وجود کا اظہار کریں، ہم پوری دنیا کو بتائیں کہ ہم اگر ہمارے رہبر، ہمارے لیڈر کو تم اگر شہید کر دیتے ہو تو یہ قوم ڈرنے والی نہیں ہے، خوف کھانے والی نہیں ہے، اس قوم کا بچہ بھی اس حق کے رستے پر، اس حسینی رستے پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے آمادہ اور تیار ہے۔ آئیں ہم مل کے اس پیغام کو دوسروں تک بھی پہنچائیں، اور عمل کے میدان میں ہمارے لیے ہمارے علماء نے، بزرگان نے ہمارے پر حجت تمام کی ہے۔ ہم بعض لوگ یہ کہتے تھے کہ آپ ہمارے علماء کوئی ایک جنوب جا رہا ہے، ایک مشرق جا رہا ہے، ایک شمال جا رہا ہے، ہم کس کے پیچھے جائیں؟ اب وہ حجت تمام ہو چکی ہے، اتحاد امت فورم وجود میں آ چکا ہے، اور میرے اور آپ کے لیے یہ پیغام ہے کہ ہم متحد ہو گئے ہیں۔ پاکستان میں علماء، تنظیمیں، ادارے، ایک بڑی تعداد ایک پلیٹ فارم پر متحد ہو گئی ہے۔ اب وہ مجھے اور آپ کو پکار رہی ہے کہ ہم نے اپنی ذمہ داری ادا کی، اب آؤ تم لوگ مینار پاکستان آؤ تاکہ تمہاری ذمہ داری ادا ہو سکے۔ یہ وہ پہلا قدم ہے، یاد رکھیے گا، یہ وہ پہلا قدم ہے، چھوٹا سا قدم ہے۔ اگر ہم اپنے علماء کی آواز پر، اس ایک فورم پر جو فورم وجود میں آیا ہے، امت کا متحد فورم، اس کی آواز پر بھی اگر ہم لبیک نہ کہیں تو کہیں تنہائی میں جا کر دیکھیں کہیں ہمارا ضمیر مردہ تو نہیں ہو چکا۔ یہ بہانہ نہیں چلنا چاہیے کہ میرے پاس کرایہ نہیں ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ جب اگر کہ میں کسی دوست نے یہ بات کی اور بڑی خوبصورت بات کی کہ جب ہمارے خاندان میں عزیز و اقارب میں فوتگی ہو جاتی ہے تو کچھ بھی ہو جاتا ہے، ہم جاتے ہیں وہاں پہ فاتحہ پڑھنے، تسلیت عرض کرنے۔ تو یہ بھی ہمارے بزرگ آیت اللہ سید علی خامنائی کو شہید کر دیا گیا ہے، یہ ان کا ایک چہلم بھی ہے۔ تو جب اس مناسبت سے میں سمجھتا ہوں میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم وہاں پر جا کر اس ہستی کو خراج تحسین پیش کریں۔ اسی طرح جو ہمارے نئے رہبر جن کا انتخاب ہوا ہے سید مجتبیٰ حسینی خامنائی کا، ان کے ساتھ بیعت کریں، عہد کریں، ان کے ساتھ تجدید عہد کریں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم باطل سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ عزیزان من، 13 جون انشاءاللہ تعالی یہ وہ ذمہ داری ہے آج جو ان چند دنوں میں جس کی تیاری کرنی ہے۔ اگر میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اضافی مزدوری کر لوں، اضافی دہاڑی لگا لوں، پیسے بچاؤں تاکہ میں خود اپنے خرچے پر مینار پاکستان پہنچ سکوں۔ اور یہ قوم اتنی فقیر نہیں ہے، یاد رکھیے گا، یہ قوم اتنی غریب نہیں ہے کہ یہ ایک مینار پاکستان تک
اس بڑے ہدف کی خاطر پہنچ نہ سکے۔ البتہ ہم نے رجوع کی سطح پر یہ میں اعلان کر رہا ہوں، انشاءاللہ دوستان آپ کی خدمت میں حاضر بھی ہوں گے، اگلے ہفتوں سے شاید کوشش کریں گے اسٹال بھی لگ جائے، کہ وہ لوگ کہ جو جانا چاہتے ہیں، جو اپنا ٹکٹ دے سکتے ہیں، وہ حتماً ٹکٹ دیں گے۔ جو ٹکٹ نہیں دے سکتے وہ کم سے کم 500 ضرور دیں گے، فری کوئی نہیں جائے گا۔ جو نہیں دے سکتے وہ 500 ضرور دیں گے ٹکٹ کا، اور جو نہیں جا رہا کسی وجہ سے تو وہ کم سے کم، جو نہیں جا رہا اور مستضعف ہے نہیں دے سکتا، تو کم سے کم 200 روپے وہ ضرور دے گا۔ انشاءاللہ ہمارے یہاں کے ہم آپس میں بیٹھ رہے ہیں، مختلف دوستوں کو ذمہ داری لگا رہے ہیں، گھر گھر جائیں گے، آپ کو 13 جون کی دعوت بھی دیں گے، اور آپ سے انشاءاللہ تعالی یہ فنڈ بھی اکٹھا کریں گے تاکہ ہمارا ہر فرد، ہر قوم کا ہر فرد جو جانا چاہتا ہو وہ جانے سے محروم نہ رہ جائے۔ جو صاحب استطاعت ہمارے بزرگان ہیں، ہمارے احباب ہیں، خود بھی تیار رہیں، اور جو ان کے دائرہ کار میں افراد ہیں، ان کے رابطے میں افراد ہیں، ان کو بھی متوجہ کریں۔ انشاءاللہ جلدی ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوں گے، لیکن خوبصورت یہ ہے کہ وہ خود سے آئیں، آگے بڑھ کر، اس سے پہلے کہ ہم ان کو دعوت دینے جائیں، وہ خود آئیں اور آ کے اپنے اس فریضے کو انجام دیں، اور جو اتنا تعاون کر سکتے ہیں مالی حوالے سے وہ ضرور کریں۔ انشاءاللہ تعالی خداوند متعال بھی اس قوم کی توفیق میں اضافہ کرتا ہے کہ جو خود بڑھ کر اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے آمادہ اور تیار ہوتے ہیں۔ کہ اللہ تعالی ہمیں یہ بہترین توفیق عطا فرما کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور اس کو بہترین انداز میں نبھا سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔